لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم، میں نے قرآن کریم کی 3 آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کیونکہ یہ تینوں آیے کریمہ معنی و مفہوم میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ اور قرآن کریم کا تلاوت کا شرف اور اس سے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے میں نے تینوں آیے کریمہ کی ساتھ ساتھ تلاوت کی ہے. ورنہ میرا جو بیان ہے وہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیہم صلوات من ربہم وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ تک ہی محدود رہیں گے. پہلے میں نے آزمائشوں کے ضمن میں کچھ بیانات کیے ہیں جو میرے پہلے کی تقریروں میں ہیں، اسی لیے ان بیانوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوئی چندہ میں ضرورتیں نہیں سمجھتا تھا. یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں تمہارا آزمائش کروں، تم کسی مصیبت میں پڑو، تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، اور تمہارے عمل اس لیے کہ آزمائش میں ایک خوف مضمر ہے، اسی لیے بلا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کے لیے بشارت ہے. تو جب بشارت کی لفظ آ جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت تسکین ہوتی ہے کہ ہم جب ان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے بشارت ہے. الصابرین، صابرین سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں. اور ان کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ایسے لوگوں پر مصیبتیں پڑتی ہیں، وقالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کے پاس ہی میری واپسی ہے، میں اسی کی ملکیت ہوں اور وہیں واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، اور ایسے لوگوں کے لیے صلوات ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے. کوئی بھی مصیبت جب پڑتی ہے تو ہمارا ایسے بھی شعار یہی ہے کہ ہم فوراً کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی مصیبت، کسی کے انتقال کی خبر آئی اور میرا کلمہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی عزیز انتقال کرتا ہے، کوئی اپنا بہت ہی قریبی انتقال کرتا ہے، تو ہماری فطرت، اسی طرح فطرت کا خالق بھی اللہ ہے، تو میری فطرت یہ ہے کہ ہمارا دل غمگین ہوتا ہے، اور جب دل غمگین ہوتا ہے
تو اس دل اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ہی نے ایک ایسا ربط رکھا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل غمگین ہوگا تو آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہوں گے ہی، اس لیے کہ یہ ربط، یہ رابطہ دل کا اور آنکھوں کا، اور یہ فطرت کہ کوئی جب اپنا قریبی چلا جاتا ہے تو اس کی جدائی پر اس کے جو پرانے ہمارے تعلقات ہیں ان ساری باتیں یاد آتی ہیں، تو غم کا ہونا بھی فطری ہے، دل کا محزون ہونا بھی فطری ہے، اور آنکھوں سے آنسو کے جاری ہونا بھی فطری ہے۔ اس میں کوئی چیز غیر فطری نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے کچھ لوگوں میں ایک نظریہ جو بہت زیادہ آ گیا ہے کہ نہیں، کوئی بھی ہمارا چلا جائے تو ہمیں رونا نہیں چاہیے، رونا بدعت ہے۔ رونا بدعت ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت ہے، وہ بدعت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ خود عمل رسول بھی یہی کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم جو کہ جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے، وہ جب رخصت ہوتے ہیں تو رسول خدا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جب رسول خدا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہیں، ان کا بڑا نام ہے، اہل حل و عقد میں سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو، کوئی عزیز اپنا جاتا ہے تو دل غمگین ہوتا ہے، اور جب دل غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فطرت کے منافی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ نظریہ خود زمانے رسول میں بھی پرورش پا رہا تھا کہ ہم اگر کوئی ہمارا چلا جاتا ہے تو ہم کو گریہ نہیں کرنا چاہیے، اور خود عمل رسول پر بھی عمل کرنے کے پر بھی نکتہ چینی کرنے والے حضرات موجود تھے۔ تو ہمارا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا للہ انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ خالق کائنات نے ہم کو خلق کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ دیکھیے، مالکیت بھی جب ہم لوگ مالکیت پر گفتگو کریں گے تو مالکیت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مالکیت اعتباری بھی ہوتی ہے، مالکیت مجازی بھی ہوتی ہے، مالکیت حقیقی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نسبت جتنی بھی مالکیت ہے وہ ساری ہی مالکیت حقیقی مالکیت ہے، وہاں کوئی مجاز یا کوئی اعتباری ملکیت کا سوال نہیں ہے۔ بہرحال ہم جان رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم کو وضاحت کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ساری مالکیت ہماری جو ہے وہ حقیقی مالکیت ہے جو کہ اللہ سے نسبت رکھتی ہے۔ تو جب اللہ ہمارے جان کا، جسم کا، سب چیز کا ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا مالک بھی ہے، تو ایک مالک کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے۔ جب مالک کے حکمت کا تقاضا ہوگا اس وقت وہ ہماری جان کو اپنے پاس بلا لے گا، وہ ہمارے بلا لے گا۔ اسی کا مفہوم ہے اس وقت ہم اگر اپنے اعزاء پر گریہ کرتے ہیں، میرا دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو وہ اس آیہ کریمہ کے منافی نہیں ہے۔ آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب اللہ کا تقاضا ہوگا، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، وہ ہم کو واپس بلا لے گا، اور وہ بھی اس کے لیے عین حکمت ہوگا، اور ہمارے لیے وہ بھی ایک فضل و کرم کا باعث ہوگا۔ اس لیے کہ بعد کی آیت میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا کہ جب کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے تو میرے دل میں، دماغ میں یا کلمے سے یہ بات ظاہر نہ ہونی چاہیے کہ جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی معاذ اللہ ہو رہی ہے۔ نہیں، اللہ کی حکمت یہی تھی، اور اللہ میرے متعلق جو بھی کرتا ہے یا جو بھی اس کی حکمت ہے وہ میرے لیے بہتری ہی ہے۔ ہم اپنی بہتری اتنی نہیں سمجھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بہتری سمجھتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ یہ دنیا
حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دارالممر ہے، یہ وقتی ہے، یہ ایک پل کے مانند ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ دارالمقر ہے، جہاں کہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، اس کی تفسیر میں اگلے ویڈیو میں کروں گا، اس لیے کہ کچھ چیزیں اور اب کربلا کے حوالے سے مجھے بیان بھی کرنی ہے کہ جب بھی وہاں کسی کا بھی انتقال ہوا، کوئی شہید ہوا، تو سب کے زبان پر یہی کلمہ تھا۔ خود امام مظلوم بھی اسی کلمے کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک چیز جو زیادہ تر ذہنوں میں واضح نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ شروع کیسے ہوئی اور کیسے کیسے آگے بڑھی، اور آخر عصر کے وقت کیسے اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ میری اپنی خواہش یہی ہے کہ میں ان چیزوں کی نشاندہی آپ لوگوں کو کروں۔ اب یہ جو راستے کے واقعات ہیں، اور جب امام مظلوم کا کربلا میں پہنچ جانا، نینوا میں پہنچے اور انہوں نے خواہش کی کہ غادریہ شفیہ میں اگر قیام کرتے تو وہاں کچھ آبادی تھی، لیکن حر کے لشکر نے اجازت نہیں دی۔ آخر میں ایک بے آب و گیاہ جگہ جو کہ کربلا اور نواویس کے جنگ کے درمیان ہے، جسے حیرہ کا نام دیا جاتا ہے، جہاں ابھی آج امام مظلوم کی قبر مطہر ہے، اسی جگہ وہ ایک ہلالی دائرہ ہے جو 3 طرف سے وہ گھرا ہوا تھا، اور وہ کھلتا تھا جہاں پر ابھی عباس علمدار کی روضہ مبارک ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے پہلے ویڈیو میں بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں سب نینوا، کربلا اور شط فرات اور غادریہ اور شفیہ، یہ سب الگ ایک ہی جگہ کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ سب الگ الگ قطع اراضی تھے، سب ایک دوسرے سے متصل جگہیں تھیں، بہت قریب قریب تھیں، اور ہر میں کوئی نہ کوئی ایک قبیلہ آباد تھا۔ جیسے غادریہ میں بنو اسد کی ایک شاخ آباد تھی، اسی طرح ہر جگہ کچھ نہ کچھ آبادی تھی، اور امام کے پیش نظر جو ٹھہرنے کی وجہ وہی تھی کہ اگر ہم آبادی کے قریب رہیں گے تو میرے بچوں کو اتنی پیاس کا غلبہ نہیں ہوگا، جو کہ کربلا میں اس پیاس کی وجہ سے جو لوگ جاں بحق ہوئے۔ خود امام خمینی صاحب سے بھی پوچھا جب گیا کہ کربلا میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں کہ کتنے دن کی پیاس تھی، اور امام مظلوم 3 دن سے پیاسے تھے، اور کیا کیا تھا۔ تو جب امام خمینی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ امام حسین اور اصحاب حسین اور اعزہ حسین کو بھوکا اور پیاسا اپنے راہ میں شہید ہونا دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ جو وہ جنگ کر رہے تھے وہ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اور امام مظلوم نے جب اپنے فرزند اکبر جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو آواز دی کہ بیٹا آج کی اذان تم دینا۔ ویسے امام مظلوم کے لشکر میں جو ان کے مؤذن تھے ان کا حجاج ابن مسروق نام بتایا جاتا ہے۔ شاید امام کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جب ہمارے نوجوان صبح کی فجر کی اذان سنیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اسی مناسبت سے امام مظلوم نے اپنے فرزند اکبر جناب علی اکبر علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیٹا تم اذان دو، تاکہ ان کو وہ اذان یاد آ جائے اور صبح کی نماز ہمارے نوجوان قضا نہ کریں۔ اب پیش نظر امام مظلوم کی کیا کیا باتیں ہوں گی یہ تو بتانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جو بھی باتیں تھیں اس سب میں ہماری ہدایت مضمر تھی، اس میں تو کوئی کسی کو بھی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جب دونوں طرف کے لشکر آراستہ ہو گئے اس کے بعد فجر کی نماز امام کی اقتداء میں سب نے پڑھی، لشکر آراستہ ہوئے۔ چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ امام کی فوج میں جس وقت امام کی فوج آراستہ ہوئی ہے اس وقت لوگوں نے لکھا کہ 32 سوار اور 40 پیدل کی نفری تھی، 72۔
اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب 72 تھے لیکن جب شہداء کا نام دیکھا جاتا ہے تو وہ زیادہ ہے، تو یہ کہاں سے آئے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو 72 نفری بتائی گئی ہے یہ وہ فوج تھی جو کہ ابن زیاد کے اور ابن سعد کے فوج کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ صبح عاشورہ ابن سعد کے لشکر سے امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے ہیں، اور امام مظلوم کی دفاع میں خود عمر سعد کے لشکر سے انہوں نے مبارزہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ کم از کم 30 ایسے افراد کا نام تاریخوں میں ملتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرے یہ کہ اس میں جو 32 سوار اور 40 فوج کے افسران ہیں، ان میں ان بچوں کا تذکرہ نہیں ہے جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ عمر سعد کی فوجوں کی بربریت کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس طرح سے تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ وہاں جب عمر سعد نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف میں نے روانہ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ہر چیز کے پیچھے کوئی علت کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک علت اور وجہ یہی تھی کہ ابن زیاد کو ایسا شمر ملعون نے اور لوگوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ ابن سعد امام مظلوم سے جنگ کرنا کا خواہش مند نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے، جس پر اس نے شمر کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر وہ جا کے امام حسین سے جنگ نہیں کرتا ہے، ان کا سر قلم نہیں کرتا ہے، تو تم عمر سعد کا سر قلم کر دینا اور خود لشکر کی سرداری تم اختیار کر لینا۔ یہ دماغ میں ذہن کے اس کے پیچھے ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے ساری فوج کو گواہ بنا کے کہا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر امام مظلوم کی فوج کی طرف عمر سعد نے روانہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنی وفاداری اپنی وفاداری ابن زیاد اور یزید کو ثابت کرے۔ عزاداران مظلوم، یہ کربلا کی وہ تاریخ ہے کہ اس عرصے میں یعنی یہ جنگ کے شروعات اور عصر کے وقت تک امام مظلوم کی فوج نے وہ اعلیٰ اقدار پیش کیے ہیں، اور اس کے مقابل میں فوج یزید نے اتنی پست ذہنیت اور ایسے انسانیت سے گرے ہوئے عمل انجام دیے ہیں کہ جن کا انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے تذکرہ کروں گا۔ کل عبداللہ ابن عمر کی زوجہ وہب بنت عبد کا میں نے کہا تھا کہ کس طرح شمر ملعون کے ایک غلام رستم نے جا کر کے ایک نہتھی عورت پر برج چلایا اور وہ وہیں جہاں بحق ہو گئی اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی۔ اب اس تیر چلانے کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی، اس کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ اولا ہے، اور اس حملہ اولا کے وجہ سے امام مظلوم کے 50 سے زیادہ صحابی جاں بحق ہو گئے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو واضح کروں گا۔ عاشورہ کے ایام ہیں، میرے بھی دل محزون ہے، آپ کے بھی، اور بغیر کہے سنے ہم سب گریہ کناں ہیں۔ امام کی مصیبت ہمارے پیش نظر ہے، اس کی تفصیل بتانے کا کوئی ابھی محل بھی نہیں ہے، اور میں اپنا وقت آپ لوگوں کو ان تفصیلوں میں مصائب کی تفصیلوں سے بہتر ہے کہ میں ان پورے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ امام کے مصائب مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔